ناظرین، یہ سٹوری بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ایم اے کی طالبہ کی جس کا نام سعدیہ تھا، وہ کوٹھے پر کیسے پہنچی اور پہلی رات اس کے ساتھ کیا ہوا، ساری تفصیل میں جانے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اس سچی کہانی میں ہم نے کرداروں کے نام چینج کر دیے ہیں، کسی سے مطابقت محض اتفاقی ہوگی جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جیسے ہی جاوید کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے سامنے ایک نوجوان انتہائی خوبصورت لڑکی کالج یونیفارم میں بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے، اور جاوید کے اندر آنے پر وہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ جاوید بھاولپور میں پاک آرمی کی ایک یونٹ میں کارپینٹر تھا اور وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ آج کوٹھے پر وہ اپنے کزن کی وجہ سے آیا تھا جو زبردستی جاوید کو ساتھ لے آیا تھا۔ جاوید کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا وہ کسی کوٹھے پر اپنی جسمانی تسکین کے لیے آیا ہو اور اتنی خوبصورت لڑکی سے اس کا سامنا ہوا ہو۔ پہلی بار ہونے کی وجہ سے جاوید کچھ پریشان سا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ کچھ دیر سعدیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سعدیہ نے صرف ایک بار ہی جاوید کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ نیچے کر لیا۔ جب سعدیہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو جاوید کے دل میں کچھ خوف سا آ گیا کہ کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے، مجھے واپس چلنا چاہیے۔ یہ سوچ کر جاوید اٹھا اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ ایک آواز اس کے کان سے ٹکرائی، بھائی جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر کے جاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ لفظ بھائی سن کر جاوید کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ بہرحال اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعدیہ رو رہی تھی۔ تب جاوید نے جا کر اس سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ میں اسلامیہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ماں باپ غریب ہیں، میں فائنل ایئر میں ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا بس اب ہم آپ کو مزید نہیں پڑھا سکتے، آپ اسکول جانا بند کر دیں۔ جب میں نے یہ بات اپنی کلاس میں اپنی فرینڈز اور ٹیچر کو بتائی تو میری ٹیچر نے کہا آپ بہت لائق ہیں، فائنل پیپر ہونے والے ہیں، تب تک آپ کا خرچہ میں برداشت کروں گی، آپ اسکول نہ چھوڑیں۔ میں نے یہ بات گھر میں بتائی تو گھر والے بھی مان گئے۔ پھر میری ٹیچر نے ایک دن مجھے کہا سعدیہ میں آپ پر 30,000 خرچہ کر چکی ہوں، کل پیسے لے آنا۔ میں پیسے کہاں سے لاتی؟ گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دوسرے دن ٹیچر نے مجھ سے کہا دیکھو سعدیہ، یا تو آپ پیسے دے دیں یا میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہوں، یا آپ میرے ساتھ کوٹھے پر چلیں۔ روزانہ اسکول ٹائم سے آپ کو 3 گھنٹے کے لیے میں کوٹھے پر چھوڑ آیا کروں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے سر سے پیسے بھی اتر جائیں گے۔ آج یہاں میرا پہلا دن ہے اور آپ پہلے شخص ہو جو اندر آئے ہو۔ سعدیہ کی باتیں سن کر اور سعدیہ کو روتا دیکھ کر جاوید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کمرے سے باہر گیا اور ساری بات اپنی کزن کو بتائی۔ پہلے تو اس کا کزن مان ہی نہیں رہا تھا کہ ان لڑکیوں کا یہ روز کا کام ہے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ آپ سادہ دل ہو، اس لیے اس نے آپ کو یہ سٹوری سنا دی، لیکن جاوید کا دل کہہ رہا تھا کہ سعدیہ سچ بول رہی ہے۔ جاوید کے زیادہ اصرار کرنے پر اس کا کزن سعدیہ سے ملا اور پھر کوٹھے والی میڈم سے سعدیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ سعدیہ کو ایک ٹیچر یہاں چھوڑ گئی ہے کیونکہ سعدیہ نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ تب جاوید کے کزن نے اس میڈم کو 30,000 روپے دیے اور سعدیہ کو وہاں سے لے کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ سچ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔